ایک خوبصورت گاؤں میں احمد نام کا ایک نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے والدین کا فرمانبردار تھا بلکہ ہر مخلوق سے محبت کرتا تھا۔ اس کے دل میں خاص طور پر جانوروں کے لیے بہت رحم تھا۔ ایک دن احمد اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کمزور اور پیاسا کتا دیکھا۔ کتا بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کچھ بچے وہاں کھڑے اس پر پتھر مار رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ احمد یہ منظر دیکھ کر رک گیا۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ وہ فوراً ان بچوں کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، دوستو، ایسا نہ کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے تکلیف دینا گناہ ہے۔ بچے احمد کی بات سن کر شرمندہ ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ احمد نے اپنا بیگ نیچے رکھا، پانی کی بوتل نکالی اور آہستہ آہستہ کتے کو پانی پلانے لگا۔ کتا پہلے تو ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر احمد کی محبت دیکھ کر اس کے قریب آ گیا اور پانی پینے لگا۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم فکر نہ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگلے دن احمد نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ننھی سی چڑیا زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اڑ نہیں پا رہی تھی۔ احمد نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور دیکھا کہ اس کا پر زخمی ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی امی کو بتایا۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ احمد نے بڑی محبت سے چڑیا کا علاج کیا، اسے دانہ دیا اور پانی پلایا۔ چند دنوں میں چڑیا ٹھیک ہو گئی۔ پھر احمد اسے باہر لے گیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جیسے تو نے مجھے اس چڑیا کی مدد کی توفیق دی، مجھے ہمیشہ نیک کام کرنے کی ہمت دینا۔ چڑیا خوشی سے اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوئی آسمان میں اڑ گئی۔ کچھ دن بعد گاؤں کی مسجد میں امام صاحب بچوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ احمد بھی وہاں بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے کہا، بچوں، ایک عورت کو اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا رکھا، اور ایک شخص کو جنت ملی کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ یہ سن کر احمد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا۔ امام صاحب نے مزید کہا، یاد رکھو، اسلام ہمیں ہر جاندار کے ساتھ رحم اور نرمی کا درس دیتا ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا جانور، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ احمد نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ جانوروں کے ساتھ مہربانی کرے گا اور دوسروں کو بھی یہی سکھائے گا۔ وقت گزرتا گیا، اور احمد بڑا ہو کر ایک ایسا انسان بنا جسے پورے گاؤں میں رحم دل احمد کے نام سے جانا جانے لگا۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتے اور کہتے، اگر تم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو احمد کی طرح ہر مخلوق سے محبت کرو۔